دوستو آپ میں سے اکثر ایک نے کربلا سے پہلے واقعات کو بہت کم سن رکھا ہوگا۔ یزید کیا چاہتا تھا اور امام علی مقام کیوں کربلا میں پہنچے اور واقعہ کربلا کس وجہ سے پیش آیا۔ حضرت امیر معاویہ کے دور میں اسلامی ریاست فتنوں کا شکار ہو گئی تھی۔ ہر جگہ باغی اور سرکش گروہ سر اٹھانے لگے تھے۔ کوفہ سے 40 مسلمان بھیجے جاتے ہیں جو کہ امیر معاویہ پر زور دیتے ہیں کہ آپ کے بعد یزید کو تخت پر بٹھایا جائے تاکہ کوئی غیر معمولی واقعات رونما نہ ہو سکیں۔ حضرت امیر معاویہ نے ان لوگوں کو انکار کر دیا، مگر ان کی حکومت کے چند ایک مخصوص لوگوں نے ان کی حمایت کی کہ وہ یزید کے تخت نشینی کے لیے بیعت کا آغاز کریں۔ یاد رکھیں کہ یزید کی حکمرانی پر زیادہ زور دینے والے لوگوں میں اکثریت صحابہ کرام کی نہیں تھی، بلکہ ان لوگوں کی تھی جنہیں منافق کہیں تو غلط نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ مسلمان ریاست کو کمزور دیکھنا چاہتے تھے۔ وہ امام علی مقام کو کسی صورت اسلام کا خلیفہ دیکھنا نہیں چاہتے تھے۔ اب اس سے واضح ہوتا ہے کہ یہ لوگ سچے مسلمان نہیں تھے۔ حضرت امیر معاویہ پر زور دیا گیا تو وہ مشاورت پر آمادہ ہو گئے کہ وہ حجاز مقدس کے لوگوں سے مشاورت کریں گے۔ اسی دوران ہی شام اور عراق میں یزید کی بیعت کا چرچا عام کر دیا گیا اور یہ مشہور ہو گیا کہ شام اور عراق کے مسلمانوں نے یزید کی بیعت کر لی ہے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ نے حجاز مقدس کا رخ کیا اور وہاں کے مسلمان معززین سے مشاورت کا آغاز کیا۔ مدینہ کے گورنر مروان نے خطبہ دیا کہ ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سنت کے مطابق امیر معاویہ یزید کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں، مگر مدینہ کے لوگوں اور معززین حضرات نے اس فیصلے کی سختی سے مخالفت کی اور کہا کہ خلفائے راشدین نے خلافت اپنی اولاد میں منتقل نہیں کی، اس لیے یہ ان کی نہیں بلکہ کیسر و کسرا کی سنت ہے اور ان کا طریقہ ہے۔ مدینہ اور مکہ کے معززین امام علی مقام کو امیر معاویہ کے بعد خلافت کا حقدار سمجھتے تھے، کیونکہ اس وقت سیدنا امام حسین سے بڑھ کر کوئی بھی جلیل القدر موجود نہیں تھا۔ حجاز مقدس کے تمام لوگ اس انتظار میں تھے کہ امام علی مقام اور ان کے تمام ساتھی یعنی عبداللہ بن عمر، عبد الرحمن بن ابی بکر اور عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ ابن عباس، یہ تمام معززین کیا رد عمل دیتے ہیں۔ ان حضرات نے امام علی مقام کا ساتھ دیا اور یزید کی بیعت کی سختی سے مخالفت کی اور یہ اعتراض اٹھایا کہ خلیفہ کا بیٹا خلیفہ نہیں ہو سکتا۔ دوسرا یہ کہ یزید کی عادات ایسی ہیں کہ وہ خلیفہ کے لائق ہی نہیں ہے۔ حضرت امیر معاویہ خود مدینہ طیبہ پہنچے اور ان حضرات سے مشاورت کی، مگر سب نے کھلے طور پر اس کی مخالفت کی۔ حضرت امیر معاویہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے شکایت کی کہ یہ حضرات میری مخالفت کر رہے ہیں، مگر عائشہ صدیقہ نے امیر معاویہ سے وعدہ کیا کہ وہ امام علی مقام اور ان کے تمام رفقا حضرات کو بیعت پر نہ ہی مجبور کریں گے اور نہ ہی ان سے سختی سے پیش آئیں گے۔ امیر معاویہ نے حضرت عائشہ سے یہ وعدہ قبول کر لیا۔ ناظرین، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں یہ معاملات ایسے ہی رہے اور یزید کی بیعت نہ ہو سکی اور امیر معاویہ دنیا سے انتقال فرما گئے۔ امیر معاویہ نے یزید کو کچھ وصیتیں فرمائیں کہ اگر خلافت کے لیے تمہارا امام علی مقام سے مقابلہ ہو جائے تو ان سے درگزر کرنا، قربت رسول کا پورا احترام کرنا، تمام مسلمانوں کا امام حسین پر پورا حق ہے۔ مگر آگے چل کر یزید نے اپنے والد گرامی کی نصیحت بھی بھلا ڈالی۔ امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا اور یزید نے تخت سنبھال لیا۔ اس کے ساتھ ہی حجاز مقدس میں بیعت کے پیغام بھجوا دیے۔ ابھی تک امیر معاویہ کی وفات کی خبر مدینہ نہیں پہنچی تھی۔ یزید نے گورنر مدینہ ولید بن عتبہ کو خط لکھا کہ امام علی مقام اور ان کے ساتھیوں کو بیعت پر مجبور کرے۔ ولید نے اسی وقت عبداللہ بن عمرو بن عثمان کو حضرت حسین اور عبداللہ بن زبیر کے پاس بلانے کے لیے بھیجا۔ اس نے ان دونوں حضرات کو مسجد میں پایا اور امیر مدینہ ولید کا حکم پہنچا دیا۔ ان دونوں حضرات نے فرمایا کہ تم جاؤ، ہم آئیں گے۔ اس کے جانے کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر نے حضرت امام علی مقام سے کہا کہ یہ وقت امیر کی مجلس کا تو نہیں ہے، اس وقت ہمیں بلانے میں کوئی خاص راز ہے۔ حضرت امام علی مقام پوری بات کو سمجھ گئے اور فرمایا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ امیر معاویہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں میں ان کے انتقال کی خبر مشہور ہونے سے پہلے وہ ہمیں یزید کی بیعت پر مجبور کریں۔ عبداللہ بن زبیر نے بھی ان کی رائے سے اتفاق کیا اور کہا پھر اب کیا رائے ہے؟ حضرت امام علی مقام نے فرمایا کہ میں جا کر اپنے جوانوں کو جمع کر لیتا ہوں اور پھر ان کو ساتھ لے کر ولید کے پاس پہنچتا ہوں۔ میں اندر جاؤں گا اور نوجوانوں کو دروازے پر چھوڑ جاؤں گا کہ اگر ان کی ضرورت پڑی تو میں ان کی مدد حاصل کر سکوں گا۔ اس قرارداد کے مطابق حضرت امام علی مقام ولید کے پاس پہنچے، وہاں مروان بھی موجود تھا۔ اس کے بعد ولید نے یزید کا خط امام علی مقام کے سامنے رکھ دیا جس میں حضرت امیر معاویہ کی وفات کی خبر اور اپنی بیعت کا تقاضا تھا۔ حضرت امام علی مقام نے معاویہ کی وفات پر اظہار غم و افسوس کیا اور بیعت کے متعلق یہ فرمایا کہ میرے جیسے آدمی کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ خلوت میں پوشیدہ طور پر بیعت کر لوں۔
مناسب یہ ہے کہ آپ سب کو جمع کریں اور بیعت خلافت کا معاملہ سب کے سامنے رکھیں۔ اس وقت میں حاضر ہوں گا، جو کچھ ہوگا سب کے سامنے ہوگا۔ ولید ایک عافیت پسند انسان تھا، اس بات کو قبول کر کے امام علی مقام کو واپسی کی اجازت دے دی، مگر مروان نے ان کے سامنے ہی یہ کہا کہ اگر امام علی مقام اس وقت تمہارے ہاتھ سے نکل گئے تو پھر کبھی تمہیں ان پر قدرت نہ ہوگی۔ میرا یہ خیال ہے کہ آپ ان کو روک لیں اور جب تک بیعت نہ کریں انہیں جانے نہ دیں، ورنہ قتل کر دیں۔ امام علی مقام نے مروان کو سخت جواب دیا کہ تو کون ہوتا ہے جو ہمیں قتل کرے یا قتل کروائے، اور یہ فرما کر وہاں سے نکل گئے۔ مروان نے ولید کو ملامت کی کہ تو نے موقع ضائع کر دیا۔ ولید نے کہا کہ خدا کی قسم، مجھے ساری دنیا کی سلطنت اور دولت بھی اگر اس کے بدلے میں ملے کہ میں امام علی مقام کو قتل کروں تو میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں۔ قیامت کے روز حسین کے خون کا مطالبہ جس کی گردن پر ہو وہ نجات نہیں پا سکے گا۔ دوستو، ان سارے واقعات کے بعد حضرت امام علی مقام عبداللہ بن زبیر اور اپنے بھائی جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر راتوں رات مدینہ سے نکل گئے اور مکہ جا پہنچے۔ جب وہ تلاش کرنے پر ہاتھ نہ آئے تو حضرت امام علی مقام کا تعاقب کیا گیا۔ حضرت امام علی مقام نے بھی یہی صورت اختیار کی کہ اپنی اولاد اور متعلقین کو لے کر مدینہ سے نکل گئے اور دونوں مکہ پہنچ گئے۔ یزید کو جب اس واقعے کی اطلاع ملی تو ولید بن عتبہ کو معزول کر دیا اور اس کی جگہ عمرو بن سعید اشدق کو امیر مدینہ بنا دیا، جو مدینہ کا نیا گورنر بنا تھا۔ اس نے سب سے پہلے وہ لوگ جنہوں نے عبداللہ بن زبیر کے ساتھ امام علی مقام کی حمایت کی تھی ان سب کو بلا کر ان پر سخت تشدد کیا اور مار پیٹ کی۔ پھر اس کے بعد مشورہ ہوا اور اس کے بعد عمرو بن سعید 2000 جوانوں کا لشکر لے کر حضرت امام علی مقام اور عبداللہ بن زبیر کی گرفتاری کے لیے مکہ روانہ ہوا۔ دوستو، اس کے بعد کوفہ کے لوگوں کے جو خطوط امام علی مقام کے پاس پہنچے تھے اور اس کے بعد امام علی مقام نے مکہ سے کوفہ کا جو سفر شروع کیا تھا وہ تمام تفصیلات آپ کو بتائی جائیں گی ایپیسوڈ 2 میں۔ تب تک کے لیے دیں اجازت، اللہ حافظ۔